کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، کل اس کی آنکھ نے کیا زندہ گفتگو کی تھی، گمان تک نہ ہوا وہ بچھڑنے والا ہے۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ غفران صاحب کے نام سے ایک ہم لوگ ایوارڈ ہم اپنی طرف سے دیں گے 17 اکتوبر کو، اور وہ انشاءاللہ کنٹینیو رہے گا، وہ کنٹینیو رہے گا تاکہ ہم لوگوں کے دلوں میں کوئی یاد بنی رہے۔ میں اکثر ان سے کہتا رہتا تھا 11 بجے رات تک لوگوں کے وہ آتے تھے کہ میچ ایڈ کر دیا جائے گا۔ اب میں نہیں سمجھ پاتا ہوں کہ اس لگن سے اس سے کوئی کام کر سکے گا۔ ضرور ہم تلاشیں گے اپنے میں کہ کون لوگ ہیں جو ان کو ریپلیس کر سکیں، یقیناً کوئی ریپلیس نہیں کر پائے۔ یہ سب جو وزن ہے ہم لوگوں کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر میں اب اس قابل نہیں ہوں کہ آگے کوئی بات کر سکوں۔ انشاءاللہ یہ زیبا صاحبہ موجود ہے، ان کے بچے بھی موجود ہیں یہاں پہ، لیکن ایک بات ضرور کہوں گا کہ دیکھیے تعلیم ہر جگہ ہوتی ہے لیکن تربیت کی بہت کمی رہتی ہے۔ بچوں کو میں نے دیکھا ان میں تربیت، وہاں جب انہوں نے کہا کہ صاحب جنازے کی نماز ہم پڑھائیں گے ان کے بیٹے نے، کون سے کتنے والدین ہیں جن کے بیٹے ان کے باپ کے جنازے کی نماز پڑھاتے ہیں؟ یہ گھر کی تربیت اور کچھ نہیں۔ اس کے بعد جب وہ قبر کے اوپر مٹی ڈالے تب انہوں نے کہا کہ بھائی ایک چیز تو ہم لوگوں کو دیکھنا پڑے گی کہ ہم لوگ سوچتے رہ جاتے ہیں کہ ان کو پھر مل لیں گے، پھر بیٹھ لیں گے، لیکن کتنا وقت کس کے پاس ہے؟ یہ دیکھیے کوئی وقت ہی نہیں رہا۔ ہم سوچ رہے تھے ابھی بہت وقت، تو وہ والدین کی طرف ان کا اشارہ تھا کہ بھائی جتنے بچے ہیں کم از کم والدین کے لیے ہمیشہ یہ سوچتے رہیں کہ بھائی وقت بہت کم ہے، ان کی جتنی ہم خدمت کر سکیں کر لیں۔ اسی کے ساتھ میں اب کیا آگے بات کر سکتا ہوں، بہت بات کرنے کو، لیکن میرا کہنا اجازت نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ڈاکٹر سلمان اختر صاحب جو مجاز کے بھانجے اور جاوید اختر کے بھائی ہیں، انہوں نے لکھا کہ سوری ٹو ہیئر دس نیوز، کلیئرلی ہی واز اے ریسپیکٹڈ اینڈ امپورٹنٹ ممبر آف دا کمیونٹی آف علی گڑھ لورس. My condolences to the family and to the group at large. اب میں جاوید بدایونی صاحب ہمارے بہت ہی سینئر علیگ ہیں اور انہوں نے ایک مرثیہ لکھا ہے، تو وہ چونکہ جاوید بدایونی صاحب بہت علیل ہیں اور یہاں نہیں آ سکتے ہیں، تو انور حبیب علوی صاحب سے میری درخواست ہے کہ برائے کرم آ جائیں اور وہ مرثیہ پیش کر دیں ان کی طرف سے۔ السلام علیکم۔ جناب جاوید بدایونی صاحب نے اپنے تاثرات کا جس خوبصورتی کے ساتھ اظہار کیا ہے وہ یقیناً ہم سب کے دلوں کا ایک عکاسی کر رہا ہے۔ جب سے خبر ملی ہے یہ دل رو رہا ہے آج، واللہ کیا کہوں جو غضب ہو گیا ہے آج، جو سب کے دل کا چین تھے افسوس مر گئے، غفران بھائی کوچ زمانے سے ڈر گئے، ایسا خلوص ایسی وفا کس سے پائیں گے، اب ایسا شخص ڈھونڈ کے ہم کیسے لائیں گے، سچ پوچھو تو وہ بزم عموبہ کی جان تھے، تھی ان میں انکساری مگر عالی شان تھے، سچ پوچھو تو وہ بزم عموبہ کی جان تھے، تھی ان میں انکساری مگر عالی شان تھے، اخلاق کی مثال مجسم خلوص دل، اخلاق کی مثال مجسم خلوص دل، آج ان کی یاد میں یہ زمانہ ہے مزمحل، اے ایم یو سے ان کو ہمیشہ سے پیار تھا، دل اے ایم یو پہ ان کا ہمیشہ نثار تھا، دل سوچ کے یہ بزم عموبہ کا رو دیا، اس انجمن نے صدر کے نائب کو کھو دیا، اور سید کا جشن ہوگا اگر شہر میں کبھی،
آنکھیں تلاش کرتی رہیں گی انہیں سبھی، اور ہر شخص کی زباں پہ یہی دعا ہے آج، رو رو کے اپنے رب سے سبھی نے کہا ہے آج۔ اب رو رو کے جو کہا ہے وہ بھی مناجات کے جو 3 اشعار ہیں وہ بھی سنیں کہ یا رب تجھے رسولوں کے رہبر کا واسطہ، یا رب تجھے رسولوں کے رہبر کا واسطہ، معبود تجھ کو روح پیمبر کا واسطہ، مرحوم کے تمام گناہوں کو بخش دے، مرحوم کے تمام گناہوں کو بخش دے، خالق تو ان کی ساری خطاؤں کو بخش دے، اور سردار انبیاء کی شفاعت نصیب ہو، سردار انبیاء کی شفاعت نصیب ہو، اس مرنے والے شخص کو جنت نصیب ہو، آمین ثم آمین۔ غفران صاحب کا تعلق ہمارا تقریباً 10-12 سال سے رہا ہے، اور ہمارے ہر پروگرام میں، ہماری ہر کوشش میں ایسا لگتا تھا جیسے کہ اطلاع ملتے ہی محسوس ہوتا تھا جیسے کہ غفران صاحب کی طرف سے کوئی پروگرام ہونے والا ہے، اس کے بارے میں معلوم کرنا، اس کے بارے تیاری مسلسل مجھ سے ذکر کرنا، جبکہ جیسا کہ شعیب صاحب نے بتایا کہ ایشو کے ٹرسٹیز میں باضابطہ وہ شامل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی یہ بات ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنی، اور وہ ہمیشہ ہی کہتے رہے کہ نہیں، یہ جو کام ہو رہا ہے یہ انتہائی ضروری ہے، اور میں اس کے لیے ہر وقت حاضر ہوں۔ میں بس اپنے کسی کے ایک شعر سے یہ بات کروں گا کہ تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، تم کیا گئے کہ روٹ گئے دن بہار کے، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ جزاک اللہ خالد بھائی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو حالات جس طرح ہیں سرکاری ڈپارٹمنٹس کے، قلبی صاحب دوڑ کر کے پریشان ہو گئے، اور پھر یہ ہوا کہ بھائی غفران بھائی چیف انجینئر رہے ہیں وہاں پہ، تب سہیل بھائی نے اپنے خاص انداز میں ان سے کہا، تو غفران بھائی نہ صرف یہ کہ حرکت میں پوری طرح سے آئے، بلکہ سچویشن یہ ہوئی کہ وہ خود نہیں گئے وہاں پر، بلکہ وہ جو ایس ڈی او تھا، ایس ڈی او تو ہائیڈل میں بہت بڑی پوسٹ مانی جاتی ہے، اور جے جو ہوتا ہے وہاں کا، اس کو باقاعدہ بلایا انہوں نے وہاں پر۔ پھر تو یہ بھی ریٹائرمنٹ کے بعد بھی وہ ان کا جلوہ اسی طرح برقرار تھا، اور اس کو بہت ٹائٹ کرایا، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے 1 ہفتے کے بعد نہ صرف یہ کہ کنیکشن ہوا بلکہ ٹرانسفارمر بھی لگا۔ جب ٹرانسفارمر لگا تو میں بھی اس وقت موجود تھا، غفران بھائی اور الفی صاحب ہم لوگ سبھی موجود تھے۔ تو بہت دلچسپ شخصیت تھی ان کی، غفران بھائی کی۔ پچھلے 2-4 سالوں سے تو بہت زیادہ ہمارا اور غفران بھائی کا ہم لوگ کا ایک گروپ تھا، تقریباً ہر روز نہ صحیح تو ہفتے میں 2-3 بار ہمارا ان کا ملنا ہوتا تھا، اور عمر کا تھوڑا سا فرق ضرور تھا، لیکن بات چیت اس طرح سے ہوتی تھی کہ لگتا تھا کہ بس روز ہم لوگ اسکول کے کالج کے ساتھی ہیں، اور وہ کچھ کہتے تھے اور ہم کو ہلکا سا چھیڑ دیتے تھے، تو ہمارے ساتھ موہت بھائی باقی ہمارے گروپ کے لوگ کہتے تھے کہ بس آپ نے شروع کر دیا، اور وہ پھر ایکسپلین کرتے تھے اور ڈانٹ بھی دیتے تھے، اور اس کے بعد ہنس کے گلے بھی لگ جاتے تھے۔ تو وہ جو ان کا ایک رشتہ ہمارے ساتھ بنا پچھلے 4-5 سالوں میں، خاص طور سے یہ جو اس کا شروع ہوا تھا ایک ایجیٹیشن یہاں پر TCA کے بعد ہم لوگ کافی ورک کیا، اور کئی ساری چیزیں تھیں کووڈ میں بھی، تو وہ بہت بڑھ چڑھ کے آگے آئے، تو اتنا زیادہ ہم لوگوں کا ساتھ ہو گیا، ہر چیز کو ڈسکس کرنا اور جذبات کے ساتھ، جیسا کہ شعیب بھائی نے کہا، سہیل بھائی نے کہا اور باقی لوگوں نے کہا، ان کے سامنے ہم لوگ ہر چیز ڈسکس کرتے تھے۔ ان کے اندر اس قدر جذبات تھے قوم کو لے کر کے، ملت کو لے کر کے، تعلیم سے تعلق سے، صحت کے تعلق سے، کہ کسی بھی ٹاپک پر ہم لوگ ان سے گھنٹوں بیٹھ کر بات کرتے تھے، اور ان کے پاس اور ہمارے گروپ کے پاس، ہم سبوں کے پاس حل نہ ہو پھر بھی ہم لوگ کوشش کرتے تھے کہ جو بھی ممکن ہو سکے کرا جائے۔ تو ان کی شخصیت پر اب قصے تو آج ہم نہیں بتا سکتے، وقت بھی نہیں ہے، انشاءاللہ اگر ہم لوگ کبھی وقت رہا اور ہم لوگ لکھ پائے تو ضرور بات کرنے کی کوشش کریں گے، کہ ان کی باتیں تھیں کچھ ہنسی کی بھی، کچھ مذاق کی بھی، لیکن انہوں نے اپنی زندگی، میں کیا کہوں، بس یہی ہے کہ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو جاتی ہے،
पता ही नहीं चला कब हाथ से गुफरान भाई चले गए, और वो सदमा जो है वो दे गए हैं कि हम लोग बहुत लंबे वक्त तक उसको याद करेंगे। इससे ज़्यादा अभी हम कुछ कह नहीं सकते। शुक्रिया। और गुफरान ने जब नौकरी शुरू की थी, जब से 83 82 की तब से हमारी मुलाकात है। और अमूबा का से तो उनका ताल्लुक बहुत बाद में हुआ था, उससे पहले ही मिलते थे। और मुझे याद आता है कि अभी सोहेल आपने जिक्र किया, डायरेक्टरी से मैं उन्होंने बड़ा काम किया और अभी तक कर रहे थे। उसमें मुझे याद आया कि 2001 में जब पहली डायरेक्टरी बनी थी तो वो काम मैंने अपने हाथ में, उस वक्त करीब 1000 मेंबर थे, शायद मोबाइल वगैरह भी इस वक्त नहीं हुआ करते थे। तो गुफरान उस वक्त एसोसिएटेड थे और वो पहली डायरेक्टरी जो थी, उन्होंने हर एक को फ़ोन कर करके लोगों को ढूंढ के हम लोगों ने उसमें जो रिकॉर्ड किया मुझे अभी तक याद है। और वो शायद कहीं बड़ी भी होगी अभी इस वक्त। उसके बाद उसमें कई रिवीजन हुए, लेकिन मुझे मालूम है कि वो अभी तक उसमें उसका पूरा डेटा उन्हीं के पास। और ज़ेबा भी काम करती थी उसमें और ये भी करते थे। और एक्टिव तो वो काफ़ी रहे, बहुत रहे। और मेरे ख्याल से अमूबा एग्जीक्यूटिव कमेटी में तो वो बहुत बाद में थे, लेकिन मेरा ताल्लुक शायद सोहेल साहब का और मेरा 91 से हुआ या बहुत पहले। ANU ओल्ड बॉयज़ एसोसिएशन याद रखेगा उनके कंट्रीब्यूशन का। उन्होंने तो कई और रिटायरमेंट के बाद तो कई और ऑर्गेनाइजेशंस में वो जुड़ गए, लेकिन मेरा ताल्लुक अमूबा से ही रहा। क्या कहूँ, गुफरान भाई से मेरा 10 साल पुराना ताल्लुक रहा और बहुत करीब का रहा। गुफरान भाई अपने आप एक तहरीक थे, एक मिशनरी थे, और हमेशा किसी भी कॉज के लिए वो उनसे कहा जाए, अगर मैंने कभी फ़ोन करा कि भाई इस आदमी को पैसा दे दीजिए, इस आदमी को मदद कर दीजिए, तो उन्होंने कभी भी मायूस नहीं करा, आज तक मुझे याद नहीं। इसके अलावा बड़ी खूबी ये थी कि गुस्सा हल्के से आया और वो मजाक में बदल गया। ये बड़ी उनके पर्सनैलिटी का एक बड़ा अच्छा पहलू मुझे नज़र आया। मैंने इतने साल में कभी भी गुफरान भाई को किसी बुराई करते हुए नहीं देखा। किसी भी आपस में जैसे होता है नुक्ताचीनी होती है, लोग नेगेटिव, बिल्कुल नेगेटिविटी उनके अंदर नहीं थी। ये बहुत बड़ी खूबी थी उनकी। और बस अफसोस ये रहा कि जब से वो बीमार पड़े हमारी कोई मुलाकात नहीं हो पाई। फ़ोन से बात होती थी, आप कैसे हैं। एक दिन मैंने फ़ोन करा, मैं चाहा कि मैं मिल लूँ जाके, तो उनको बराबर खांसी आ गई थी। अब मुझे पता तो हो गया था कि वो किस मर्ज़ के शिकार हैं, तो मुझे एहसास हो गया कि भाई चंद दिन का मामला है, किसी भी दिन हमारे पास आ सकते हैं। हाल अल्फाज नाकाफ़ी रहते हैं इंसान की जज्बात की तर्जुमानी करने के लिए। हमारा फ़र्ज़ है कि गुफरान भाई जिन तहरीकों को चला रहे थे, जो इंसानी खिदमत की जिस फील्ड में वो काम कर रहे थे, हमें उस सब में शामिल रहना है और उस चीज़ों को आगे बढ़ाना। किसी भी इंसान को बड़ा उसका मकसद बनाता है, उसके हयात का मकसद क्या है, वो ये तय करता है कि वो कितना बड़ा आदमी है। तो हमें लिए एक मोटिवेशन भी थे। और देखिए तस्वीर में कौन इंसान किस वक्त तस्वीर पहुँच जाए नहीं हुआ। और मैं तो ये कहूँगा, शेर से अपनी बात करूँगा, वो तो बता रहा था कई रोज़ का सफ़र, वो तो बता रहा था कई रोज़ का सफ़र, जंजीर खींच के जो मुसाफिर थक गया। तो इस तरह से हमारे बीच से गुजरना हुआ और बहुत कम वक्त में चले गए। इसका अफसोस है। हम गुफरान भाई की फैमिली के साथ स्टेट रॉक सॉलिड विद देम, हम हमेशा खड़े रहेंगे और किसी भी पल को आप फोन कर सकते। ठीक, अस्सलाम वालेकुम।
منظوم خراج عقیدت تو پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. بڑی معزز شخصیات موجود ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک ایسی معتبر اور محترم شخصیت کی تعزیت کے سلسلے میں ہم لوگ یہاں موجود ہیں، جن کے لیے شعر مجھے کسی شاعر کا پتہ مجھے یاد معلوم نہیں کس کا ہے، لیکن غفران بھائی کی اس تصویر کو دیکھ کر بار بار وہ شعر میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ایک ہنستی ہوئی تصویر کو میں دیکھتا ہوں تو رلا دیتی ہے. تو یہ صورتحال ہے کہ مسکراتا ہوا یہ چہرہ، وہ شخصیت، ان کی فیملی یہاں موجود ہے، ان کے بھائی بھی موجود ہیں، ہم سب بھی ان کی فیملی کا ہی حصہ ہیں. تو زندگی اصل میں یہ ہے کہ ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے، ایک نہ ایک دن تیری سرحد سے گزر جانا ہے، زندگی تیری محبت میں ہی مر جانا ہے. اور سب مسافر ہیں، سواری ہے یہ مٹی کا بدن، اس سواری سے بہرحال اتر جانا ہے. تو کچھ ہی دن کا سفر ہوتا ہے اس بدن کے ساتھ، یہ بدن چھوڑنا پڑتا ہے کہ یہ بدن سے روح کا کیسا عجیب رشتہ ہے، بدن سے روح کا کیسا عجیب رشتہ ہے، نکل گئی تو سبھی خواہشوں سے پاک ہوا، پھر اس میں دوسرا کوئی موضوع نہیں آتا، یہ وہ مکان ہے جو خالی ہوا تو خاک ہوا. تو ہم لوگ زندگی کی اسی منزل میں ہیں. اور بالکل ایک سچی سی بات میرے ذہن میں ہے، میں بہت پہلے کی یہ شعر پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ کہا تھا میں نے کہ حیات و موت کی اس کشمکش کا، حیات و موت کی اس کشمکش کا عجب مفہوم لکھنا پڑ رہا ہے، جو زندہ ہے ہمارے ذہن و دل میں اسے مرحوم لکھنا پڑ رہا ہے. تو ہم اس کو مرحوم لکھتے ہیں. 4 مصرے میں نے سہیل بھائی کے حکم پر بھی اور عمر ابھی بدوی صاحب کے کہنے کی کوشش کی، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا. بہرحال پڑھتا ہوں 4 مصرے اور سن لیجیے آخر میں کہ کوئی مجلس تعزیت کی اس طرح ہوگی کبھی، کوئی مجلس تعزیت کی اس طرح ہوگی کبھی، رنج و غم ہی رنج و غم ہے آج کے عنوان کا، رنج و غم ہی رنج و غم ہے آج کے عنوان کا. ہم نے سوچا بھی نہیں تھا زندگی میں ایک دن ہم کو یوں لکھنا پڑے گا مرثیہ غفران کا. غفران بھائی کے بارے میں تو مجھے کچھ پتا ہی نہیں چلا. تو ایک بار میں نے جب صاحب بات کی تو انہوں نے نہیں دیکھنے لائق نہیں ہے، آئی سی یو میں ہے، جب نکلیں گے تو پھر دیکھیے گا. خیر خبر تو لگ ہی گئی تھی، سب کچھ تھا. میں ان کے بارے میں سب لوگ بتا چکے ہیں. یہ اتنے لوگ جو اکٹھا ہیں اس کا کیا ثبوت ہے؟ یہ آج لوگوں کی جو اس تعزیت کے جلسے میں آئے ہیں، اتنے لوگ آئے ہیں اور شخصیت آئی ہے، ہر لوگ اپنے میں اونچے شخصیت کے لوگ ہیں. اتنے لوگ جو اکٹھا ہیں وہ اس بات کا خود ثبوت ہے کہ غفران صاحب کی کیا عظمت تھی، کیا محبت تھی اور کیا عزت تھی. یہ خود اپنے میں ہے. میں اس وقت تقریر تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنا اور کہہ سکتا ہوں. بس ایک شعر کہوں گا، اگر سوئی بھی گم ہو جائے تو دکھ ہوتا ہے، ہم نے تو تمہیں محبت میں کھویا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے لکھنؤ آئے ہوئے باہر سے 2 سال ہوئے. میرا غفران بھائی کے ساتھ بہت ہی مختصر رہا، چند شادیوں کی محفلوں میں، اور ابھی آخری جو ملاقات تھی تو ہمارے چچا واصف فاروقی صاحب جن کا بھی ذکر، جن کی بات آپ نے سنی، ان کی ایک میگزین کا لاریب نمبر شائع ہو رہا تھا، ریلیز ہو رہا تھا. تو وہاں پہ میری ان سے آخری ملاقات ہوئی. تو جیسا سبھی لوگوں نے ان کے بارے میں کہا، ان کی پلیزنگ پرسنالٹی کے بارے میں، اس چھوٹا سا جو مجھے موقع ملا ان کے ساتھ، تو جو میرے امپریشنس تھے ان کے بارے میں چاہتا یہ تھا، خواہش یہ تھی میری کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں. مینس کم اینڈ مینس گو. I know little, but what I know of a humble soul who never said no to his social duties, his endless pursuit
A passionate Ali worked tirelessly with a missionary zeal. I know little, but I could feel this tough gentleman had a mass appeal. His little eyes with affectionate gleam, often expressive of his ultimate dream. That is, of course, mission school of Sarsiya. تو یہ کچھ جذبات تھے جو اسی وقت، اور میں نے شبو بھائی کو بھیجا. میں واٹس ایپ گروپ وغیرہ پہ نہیں رہتا ہوں. تو اسی کے ساتھ بس یہ ہے کہ اللہ مغفرت فرمائے ہم سب کی طرف سے. اور میں ایک چھوٹا سا ایک ورس میں کہنا چاہوں گا. آگے کر لیجیے، بالکل آواز نہیں. چھوٹا سا میں ایک ورس میں کہنا چاہوں گا کہ زندگی کے بارے میں جس کو میں سمجھتا ہوں، جس کو ہم نے اس طرح سے دیکھا. We have inherited this world from a magnificent force, a force that reigns supreme. This temporal life is but a sleep. This temporal world just a dream. یہ غفران بھائی ہمارے ساتھ اخبار میں تھے جو یہاں سے چلے. آج ہم سبھی یہاں پہ سوگوار ہیں غفران بھائی کی یاد میں. بہت سی باتیں آ چکی ہیں، میں اس کو ریپیٹ نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن غفران بھائی کا دائرہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں علی برادری سے بھی آگے بڑھ چڑھ کے ان کا رول تھا. اور انہوں نے آج تو شاید زیادہ تر میں سمجھتا ہوں 90% علی برادری بیٹھی ہے یہاں پہ، لیکن پورا شہر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا تعلق کہیں نہ کہیں سے ان سے ضرور تھا. اور وہ چاہتے تھے کہ خاص طور سے خطبے، جو جمعے کے خطبے ہوتے ہیں، اس میں کچھ ایسی تقاریریں ہوں جو سماج و ملت کے لیے بھی ہوں. صرف عربی خطبہ ہو جاتا ہے. وہ اس پر بہت فکر مند تھے اور بہت سی تجاویز پیش کرتے تھے، بلکہ عملی طور سے انہوں نے میٹنگیں بھی بلائی کہیں. میں اس میٹنگ میں رہا اور وہ عمل شروع ہونا تھا. بغداد شہر کے لیول کی ایک کمیٹی بھی بن گئی تھی. تو انشاءاللہ وہ عمل جاری ساری اللہ تعالیٰ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم لوگوں کو. بس ایک شعر کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا کہ وقت ٹھہرا نہ کبھی عمر رواں ٹھہری ہے. وقت ٹھہرا نہ کبھی عمر رواں ٹھہری ہے، بزم عالم میں کوئی چیز کہاں ٹھہری. شکریہ. اشرف بھائی بہت شکریہ آپ کا. میرا خیال یہ ہے کہ 25 سال سے میرا تعلق رہا ہے غفران بھائی سے، اور تمام محفلوں میں ہم لوگ ساتھ رہتے تھے. ظاہر ہے کہ اس وقت زیادہ تقریر کا تاثرات کا کوئی موقع تو نہیں ہے، لیکن یہ میں نے شعیب بھائی سے یہ کہا کہ تعزیتی جلسہ ایک بلا لیا جائے اور غفران بھائی کے سلسلے میں لوگوں کے تاثرات. اس کے ساتھ ساتھ ایک ہم یہ بھی بات کہیں گے کہ جو جن تنظیموں سے وہ جڑے ہوئے تھے اور جو ان کا مشن تھا، اس کو ایک تحریری شکل میں ہم لوگ اس کو جاری کریں تاکہ لوگوں تک ان کا پیغام پہنچ سکے. ورنہ یہاں پہ جو ہماری اس وقت محفل ہو رہی ہے انہی دیواروں میں رہ کے ختم ہو جائے گی. تو ان کا پیغام ان در و دیوار سے باہر جانا چاہیے، یہ میں سوچتا ہوں. غفران بھائی کے بارے میں یہ پہلا جملہ میرا یہی نکلا تھا کہ ان کا خلوص 100% تھا، 100% تھا. آج میں اس میں ایک چیز ایڈ کرتا ہوں. ان کی شخصیت میں 2 کمیاں بھی تھیں. کمیوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے. ایک کمی تو یہی تھی کہ وہ ضرورت سے زیادہ مخلص تھے، اور ایسے آدمیوں کو لوگ استحصال بھی کرتے ہیں. اور دوسری کمی یہ تھی کہ ضرورت سے زیادہ خوددار تھے. خودداری اس حد تک کہ اپنی بیماری کا بھی ذکر کسی سے نہیں کیا. ابھی مشکل سے 1 مہینے کے اندر کی بات ہوگی، زیبا بھائی تشریف لائی ہمارے پاس، کچھ جوڑوں میں تکلیف تھی، غفران بھائی بھی آئے، لیکن انہوں نے اپنے بیماری کا کوئی ذکر نہیں کیا. 1 مہینے کے اندر کی ہی یہ بات ہے. اور کہ مجھے بجلی کے وبھاگ سے کچھ کام تھا، تو میں نے کہا غفران بھائی ذرا کہیے کہ وہ
تو خیر انہوں نے SDO کو فون کیا اور مجھے بتایا, وہ کام بھی ہو گیا. تو مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ اتنا خلوص بھی کہیں نہ کہیں سید عامر صاحب کا شعر مجھے یاد آتا ہے کہ رہتی ہے بندگی میں ضرورت گناہ کی, انسان ورنہ اپنا پرستار ہو نہ جائے. اب باقی مجھے نہیں معلوم تھا کہ ابھی 1 مہینے کے اندر جو میری ملاقات ہے یہ میری آخری ملاقات ہے, اور اس لیے میں ایک پیغام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی ہم لوگ کسی سے ملیں, چاہے جس سلسلے ملاقات ہو, بڑے اچھی نیت سے خلوص سے ملیں. یہ کوئی نہیں جانتا کہ کون سی ملاقات کس کی آخری ہوگی. مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ میری آخری ملاقات ہے. کون سا دن کس کا آخری دن ہوگا, کون سی رات کس کی آخری رات ہوگی, یہ کسی کو نہیں معلوم. تو کم سے کم تھوڑا خلوص, یعنی اس نیت سے ضرور ملیں, گلے شکوے اگر ہیں بھی بھلا دیں اس کو. اور ایک خوشی بھی ہے مجھے, خوشی یہ ہے کہ جانا تو دنیا سے سب کو, لیکن انسان مرنے کے بعد کہتے ہیں کہ صدقہ جاریہ, اس میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ صالح اور نیک اولاد. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے, غفران بھائی کے سارے بچے بہت نیک ہیں, بہت صالح ہیں. اس کا ثبوت سب سے بڑا, جو تدفین میں لوگ موجود تھے, اسامہ نے جو ہے نماز پڑھائی تو وہ مل گئی. تو مجھے لگتا ہے ان کی وراثت اور اس لیگیسی کو وہ لوگ ضرور قائم رکھیں گے. اور پھر یہاں سے رخصت ہونے سے پہلے ہم لوگ یہ عہد کریں کہ غفران بھائی کے لیے دعائیں مغفرت, ایصال ثواب, اور ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں جتنا ہو سکے. یہی انسان کے جانے کے بعد سب سے بڑا خراج عقیدت ہے کہ اس کے لیے ہم کیا اس کو دے سکتے ہیں. اس کے مشن کو آگے بڑھائیں, دعائیں مغفرت اور ایصال ثواب. السلام علیکم. جب پہلی دفعہ ایسوسیشن لکھنؤ کی 84 میں بنی ہے, تب میں پہلی دفعہ اس کی ممبر بنی, اور عمومہ کی جو بکھرا پن تھا میں تب تھی. اسی کے بعد ہی میری غفران سے ملاقات ہوئی. ہم لوگ جو تھے ایگزیکٹو ممبر تھے اس وقت, اور بہرحال ان کی شخصیت, میں نے بہت کچھ غفران سے, سہیل سے, ان لوگوں سے بہت کچھ سیکھا. اور میں 1984 کے بعد پھر میں نے 2008 میں ایسوسیشن چھوڑ دی تھی, لیکن یہ کہ بہرحال میں جڑی رہی, اور میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفران کی کو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند کرے, اور ان کی فیملی کو جو ہے صبر جمیل عطا فرمائے. اور سب سے زیادہ یہ کہ میں ان کی خوبیاں بیان نہیں کر سکتی کہ وہ جو شخصیت ان کی تھی وہ الفاظوں میں باندھی نہیں جا سکتی. السلام علیکم. Sorry, I was not prepared for this. تو جو کچھ بھی میں بولوں گا تو ویری امپرومپٹو. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا. مطلب I was 18 جب میں کالج کے لیے جو ہے میں نے گھر چھوڑ دیا, اور آتے رہتا تھا اور ملاقات ہوتی تھی ماشاء اللہ سے آپ سب لوگوں سے. میں دیکھتا تھا جب بھی ابا جو ہے آپ لوگوں سے میٹنگس کر رہے ہیں, تو ویری آفن کیونکہ میں بزی رہتا تھا اپنی پروفیشنل لائف میں, تو مجھے اتنا بہت زیادہ وقت نہیں ملتا تھا کہ میں زیادہ تحقیقات کروں, بٹ پھر بھی میں بیٹھتا تھا کہ اچھا کیا کر رہے ہیں, کیا چل رہی ہے. سو لیٹلی ان مائی لائف I started taking more interest in what Abba was doing, and I started getting inspired more and more. مطلب علی گڑھ کے سے تو ابا ماشاء اللہ سے ہمیں بچپن میں یاد ہے, گنا سنستھان میں فنکشن ہوتے تھے, ہم کو سر سے یہ ڈے یاد ہے کیونکہ بھائی کھانا اچھا ملتا تھا, تو ہم لوگ جو ہے کھانے کے لیے آتے تھے. اور کافی لوگوں سے جو ہے ماشاء اللہ سے جو آدمی ہمارے ساتھ پڑھے ہیں ان سے دوستی ہماری سر سید ڈے میں ہی ہوتی تھی. کافی ہم اس کو میں سر سید ڈے میں ہی ان سے یاد ہے, میری ان سے جڑی مائی چائلڈ ہوڈ میموریز انہیں سے ہیں. سو ماشاء اللہ سے ہاں اس وقت مجھے یاد ہے ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, سب ہوتی تھی, بٹ لیٹلی جو آپ کو تو پتہ ہی ہے کیا پولیٹیکل سچویشن ہے ہماری, تو اس سے ابا کی جو فکر تھی میری بھی فکر تھی, اینڈ آئی سو دیٹ ابا واز آلریڈی ڈوئنگ سم تھنگ اباؤٹ اٹ, سو آئی وانٹڈ ٹو ہیلپ ابا. بہت پلان تھے, بہت ارادے تھے, بٹ اللہ ہیز ہز ویز, اینڈ
it all happened so quick. But that day जिस दिन अल्लाह ताला ने जो है अब्बा को बुलाया अपनी तरफ और जो तदफीन हुई अब्बा की, I was, होता है ना कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी पता होती है, बट जब एकदम से आप देखते हैं इतनी सारी चीज़ें और अब्बा की सारी जो हैं ज़िंदगी आपके सामने आ जाती है और आप लोग बात कर रहे हैं, and everything put together, then you realize what an amazing man your father was, and he becomes such a big inspiration for you, and you feel that, you know, I don't know, can I even live up to my father's name? Can I even be half the man he was? और मेरे दो छोटे भाई यहाँ पर हैं, हम सब जो हैं अपने अब्बा से अलग अलग तरीके से इंस्पायर्ड हैं. आप सब ने बताया मेरे अब्बा कितने सॉफ्ट स्पोकन, और हम सब यू नो ग्रोइंग अप ऑल्सो वी रियलाइज दिस अबाउट अब्बा. अब्बा हमारे साथ जब सख्त होना तो सख्त भी हुए थे. मैंने अब्बा की काफ़ी बेल्टों की मार खाई है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन बेल्टों की मार का. मैं आज जो भी हूँ अपने अब्बा की तरबियत की वजह से हूँ. आई जस्ट वॉन्ट टू से थैंक यू. आपकी यू नो अब्बा के, आप सब अब्बा से मोहब्बत करते हैं, आपने जो है अब्बा के लिए ये दिन रखा, ये याद रखी. इट इज़ अ ब्यूटिफुल पार्टिंग गिफ्ट फॉर अस एंड इट इज़ अ ब्यूटिफुल मेमोरी दैट वी विल टेक विद अस. बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. एंड मे अल्लाह ताला गिव माय फादर कूलनेस इन हिज ग्रेव. बरज़ख में एक खूबसूरत बड़ी खिड़की जन्नत के नज़ारों का, और इंशाल्लाह आखिरत के दिन unite us with him, and may he be pleased with all the efforts, and may he see the good deeds as a big mountain by the way of the sadqa jariyah that we continue after him by continuing his legacy. Ameen. मैं बस ये कहना चाहूँगा कि पहले तो मैं आप लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूँ, बिकॉज पापा वॉज वेरी 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 लकी कि आप जैसे दोस्त हैं उनके पास थे. बिकॉज मैं सोचता हूँ कि कल मैं चला जाऊँ तो मेरे लिए तो ऐसे कोई भी नहीं आएगा. बट सो थैंक यू, आप लोगों ने रखा. पापा बहुत लकी थे. पापा बहुत सिंपल आदमी थे. आप लोग ने उनको अलग तरीक़ों से देखा होगा, काम में, प्रोफेशनल एस्पेक्ट में, बिजली विभाग से कुछ काम होगा. बट घर में पापा बहुत ही सिंपल आदमी थे. ना ही उनकी ज़्यादा ख्वाहिशें थी घर पे. बिल्कुल बहुत ही सिंपल अपब्रिंगिंग हुई थी. वो हर शाम को विदाउट अ डाउट मेरे जूते पॉलिश करते थे. हम तीनों के जूते पॉलिश करते थे, बिकॉज हम लमार्टिया में थे. अगले दिन चेकिंग होनी थी, और किसी भी दिन मेरे इतने दोस्तों के को पनिशमेंट्स होते थे कि उनके जूते साफ नहीं होते थे. बट हर शाम को मुझे सिखाया भी था करना. फिर ऑफ कोर्स पापा एमयू का काम करते ही रहते थे हर शाम को. वो भी उनका काम था. और वो डायरेक्टरी से बहुत ऑब्वियसली आप लोगों को पता ही होगा काफ़ी काम करते थे. तो मैं भी उसमें काफ़ी इन्वॉल्व रहता था. बिकॉज मेरी टाइपिंग स्पीड थोड़ी ज़्यादा तेज़ थी, तो मैं पापा मुझे बुलाते थे लैपटॉप पे और मैं उनकी डायरेक्टरी को टाइप करता था अक्सर. और मुझे पता नहीं कौन सा एडिशन है वो, बट जिसमें कोट्स थे नीचे, लोग फेमस लोगों के कोट्स थे हर पेज पे. उनमें से एक फेमस मैं भी हूँ, बिकॉज उसमें कोट्स ऐड कर रहे थे. और मेरे पापा से कहा, मैं बहुत छोटा था, कि मैं भी अपना कोट ऐड कर दूँ. मुझे कोट ऐड कुछ याद नहीं क्या था, तो मैंने कुछ भी बनाया, गूगल किया, उसको मैंने अपना नाम डाला, और वो डायरेक्टरी में मेरा नाम है कहीं नीचे कोट के साथ. तो बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि पापा ने जो कुछ भी किया प्लीज़ उसको जारी रखिए. और जहाँ भी आपको लगे हमारी ज़रूरत है, हम और सामा भाई तो बाहर रहते हैं, हमजा यहाँ पे है, बट अगर कभी कुछ ज़रूरत हो हमारी तो प्लीज़ बताइएगा. पापा की जो भी ख्वाहिशें थी आपको पता होंगी प्लीज़. और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, बिकॉज पीछे लोगों को मौका नहीं मिला, या मतलब पूछा तो था, बट आप लोग
اگر آپ کے پاس بھی ایسی کوئی یادیں ہیں کچھ بھی پاپا کے بارے میں تو پلیز آ کے ہم سے بات کریے اس بارے میں. ہمیں بہت اچھا لگے گا بیکاز میں پچھلے 2-3 دن سے یہی کر رہا ہوں اور اینڈ آئی گاٹن ٹو نو مائی فادر مچ بیٹر بیکاز آپ نے ان کو الگ جگہوں میں دیکھا ہے, میں نے ان کو الگ جگہ میں دیکھا ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ کیسے تھے. جی سو تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وہ فیملی سے جو میرا تعلق تھا وہ یہ کہ اگر مجھے معالج کی حیثیت سے بولنا ہوتا تو شاید میں بول لیتا, لیکن چونکہ بھائی کی حیثیت سے اس لیے میرے پاس الفاظ نہیں کہنے کے لیے. میں کیا کہوں, دنیا سے خیر ہم سب کو جانا ہے, کل نفس ذائقۃ الموت, لیکن یہ ضروری نہیں کہ جانے کے بعد یاد بھی کیا جائے. لیکن غفران بھائی ایک ایسی شخصیت تھی کہ ان کو ضرور یاد کیا جائے. علیکم. آپ لوگ کے لیے تو انہوں نے بہت کام کیا, لیکن جہاں تک میں سمجھتی ہوں ان سے اچھا انسان مجھے زندگی میں نہیں مل سکتا تھا. نہ آج تک چلا کے کبھی بات کی, نہ آج تک ہر وقت سپورٹو. اصلی دین کیا ہوتا ہے ان کو پتا تھا. لوگ جو ہیں ہو سکتا ہے بہت اونچا درجہ رکھیں دین کا, لیکن دین اصلی میں اللہ انہوں نے مجھے سکھایا اپنے بچوں کو کہ ایکچوئل میں ہیومینٹی سب سے بڑا دین ہے. ہم لوگ شادی کے بعد گھومنے جانا چاہتے تھے, انہوں نے کہا ہم حج پہ چلیں گے, اس سے پہلے ہم کہیں نہیں جائیں گے. تو ہم نے کہا یہ کہاں ہوتا ہے, مجھے میں تمہارے ساتھ ایک ایسی زندگی شروع کرنا چاہتا ہوں جس سے اللہ راضی ہو. تو ہم لوگ حج پہ گئے. یہ پہلی بار ہم لوگ جب گھر سے گھومنے نکلے تو ہم حج پہ گئے, اور آپ یقین نہیں کریں گے ہر چیز میں تم پڑھنا چاہتی. میں گریجویٹ تھی جب میں شادی ہو کے آئی, اور آج میں جہاں ہوں جس مقام پہ ہوں وہ مجھے اس طرح سے انہوں نے سپورٹ کیا. میرے کو ماننا پڑے کہ ہر مرد کو اپنے جو لوگ کہتے ہیں سوسائٹی میں کہ دین کیا ہوتا ہے, سپورٹ کیا ہوتا ہے, یہ سمجھنا پڑے گا کہ دین صرف نماز پڑھ لینا, روزہ وہ نہیں چھوٹا. میں تو ایک نماز کہہ سکتی ہوں نہیں چھوٹی, پوری زندگی میں میرے ساتھ جلتے دن تھے. روزے بس جو آخری روزے یہ پورے رمضان چھوٹ گئے, لیکن کیا دین اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ہم کو, وہ کیسے جی جاتا ہے زندگی میں, وہ ہم نے سیکھا ان سے. وہ دین یہ تھا کہ میرے کو پڑھانا تھا. میں پہلا بچہ چھوٹا تھا, اس کو چھوڑ کے گئی امی کے لیے, تو وہ بچہ پال پکڑ کے دودھ پیتا تھا بوٹل سے, تو ایک چوٹی خرید کے لائے تھے. وہ چوٹی میری ہماری میں ابھی بھی ٹنگی ہے. کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ نہیں. بس اسی کو میں کہتی ہوں کہ یہ لیگیسی اور یہ جو بھی ہے لوگ اس کو یاد رکھیں. اور باقی تو ان کے اور بھی کچھ میں ناراض ہوتی تھی کہ آپ کیا کر رہے ہیں, کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں, اور میں شکایتیں کرتی تھی کہ یہ اس کو یہ سمجھ میں نہیں آیا. تو کہتے تھے یہ اللہ تعالیٰ میرے بیچ میں ہے, اللہ کسی کو پانے کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی اپریسیشن کی ضرورت نہیں ہے. میں کہتی تھی آپ ہر فوٹو میں پیچھے کیوں کھڑے ہو جاتے ہیں سب سے. تو اکثر میں کہتی سب فوٹو کھینچ رہی, کام آپ اتنا کرتے ہیں فوٹو میں پیچھے سب سے. تو کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کے لیے زمینہ کام کر رہا ہوں. میں کوئی بھی کام کر رہا ہوں میں اپنے اللہ کے لیے کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے لیے کر رہا ہوں, میں فیملی کے لیے کر رہا ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم. یقینی طور پر غفران بھائی خلوص اور اخلاص کے پیکر تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیت میں خلوص اور اخلاص بہت زیادہ عطا فرمایا تھا. اور ایسی شخصیات کے سلسلے میں شاعر کہتا ہے کہ مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, مت سہل ہمیں جانو پھرتا ہے فلک برسوں, تب خاک کے پردے سے انسان نکلتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاعر نے ایسی شخصیات کے سلسلے میں یہ شعر کہا ہے. اور جو بھی یہ تعزیتی جلسے ہوتے ہیں ان کے دو مقاصد ہوا کرتے ہیں. ایک تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو شخصیت ہمارے درمیان سے گزر گئی ہے اس کی کیا خوبیاں تھیں اس کو بیان کیا جائے.
جس سے کہ اس کا اجر و ثواب اس شخصیت کو ملے اور اس سے کچھ ہمیں بھی سیکھنے کا موقع ملے. اور دوسرا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم خود اپنا محاسبہ کریں، اپنا انٹروسپیکشن کریں کہ جس طریقے سے یہ شخصیت دنیا سے رخصت ہو گئی ہے اسی طریقے سے ایک نہ ایک دن ہمیں بھی رخصت ہونا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے. تو اس میں کوئی بھی شک و شبہ نہیں کہ ہمیں اور آپ کو بھی ایک دن اس دنیا سے، اس فانی دنیا سے رخصت ہونا ہے. اور میرے آقا سید المرسلین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں عقل مند انسان وہ ہے جو کہ اپنی زندگی میں اپنے موت کی تیاری کر لے. تو لہٰذا موت کی تیاری سے مراد یہی ہے کہ ہم اپنا کم سے کم محاسبہ کرتے رہیں کہ آج تک ہم نے دنیا میں کون سے اچھے کام کیے ہیں کہ جس کا اجر و ثواب اللہ ہمیں مرنے کے بعد عطا فرمائے. ایک موقع پر ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ موتوا قبل ان تموتوا وحاسبوا قبل ان تحاسبوا، یعنی مرنے سے پہلے مرو اور قیامت کے روز جو حساب و کتاب ہونا ہے اس سے پہلے اپنا حساب و کتاب کرو. اس حدیث مبارکہ کی تشریح اور ایکسپلینیشن میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرو اور قیامت کے روز جو حساب و کتاب ہونا ہے اس سے پہلے اپنا حساب و کتاب کرو. تو اس کا مقصد یہ ہے اس حدیث مبارکہ کا کہ روزانہ 24 گھنٹے میں سے ہم اگر صرف 8 سے 10 منٹ تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنا محاسبہ کر لیں، اپنا انٹروسپیکشن کر لیں کہ ہم نے آج کون کون سے ایسے کام کیے ہیں جو کہ صدقہ جاریہ کے، جس کا کہ شمار صدقہ جاریہ میں ہو، یا کون سے ہم نے خراب کام کیے ہیں، کون سا گناہ کیا ہے، کہ اس کے لیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے آدھی معافی مانگ لیں. کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص بھی ہم سے جتنا بھی ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا اتنا ہی زیادہ ہم اس کے گناہوں کو معاف کریں گے. اور اللہ تعالیٰ خود اس انسان کو، اس بندے کو پسند کرتا ہے جو کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے. تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ روزانہ کم سے کم تھوڑا وقت نکال کر کے اپنا بھی محاسبہ کریں، اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، اور جو قیامت کے دن جن مراحل سے ہمیں گزرنا ہے اور اس سے پہلے قبر کے جن مراحل سے ہمیں گزرنا ہے اس میں ہم کہاں تک پاس ہوں گے اور کہاں تک پاس نہیں ہو پائیں گے. اسی لیے علماء کرام نے اس حدیث کی تشریح میں لکھا ہے کہ ہم جب انسان مرتا ہے اس وقت سے لے کر کے جب فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں اس وقت سے لے کر کے جن مراحل سے اسے گزرنا ہے، اس کا غسل ہوتا ہے، اس کو کفنایا جاتا ہے، اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے، اس کو قبر میں اتارا جاتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر منو اور ٹنو مٹی ڈال کر کے اس کے گھر والے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں. پھر وہ قبر میں ایک دم تنہا ہوتا ہے، اس کا نہ کوئی یار ہوتا ہے نہ مددگار ہوتا ہے. اب جو فرشتے اس سے سوال و جواب کرنے آ رہے ہیں، اس ایگزام میں اگر آج وہ پاس ہو جاتا ہے تو آگے کے مراحل اس کے لیے آرام دہ ہیں، لیکن اس وقت وہ اس ایگزام میں اسی وقت پاس ہوگا جبکہ اس نے دنیا میں اللہ کے احکامات پر اور ہمارے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر صحیح طور پر عمل کیا ہوا. آپ حضرات نے سنا کہ اس سے پہلے مقررین نے بات ارشاد فرمائی کہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی عبادت نہیں ہے، یہ تو عبادت ہے ہی ہمیں مسلمان رہنے کے لیے، تو یہ کرنا ہی کرنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں اپنی ذات سے دوسروں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یہ اہم مسئلہ ہے. اور ہم سمجھتے ہیں محترم عرفان بھائی نے اسی مسئلے پر سب سے زیادہ توجہ دی. ہم لوگوں سے کووڈ کے پیریڈ میں ہم لوگوں نے جو اسلامک سینٹر آف انڈیا میں جو کووڈ ریلیف کمیٹی بنائی اس کے وہ ممبر بنے، لیکن جیسے مقررین نے کہا کہ ہمیشہ وہ خود نمائی سے اپنے آپ کو انہوں نے پیچھے رکھا اور وہ ہمارے کاموں کو، اسلامک سینٹر کے کاموں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے. اور وہ اکثر یہ بات کہا کرتے تھے کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کمیونٹی کا ایک پازیٹیو امیج بلڈنگ کریں، اور اس امیج بلڈنگ کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ ہم ایسے کام کریں جس سے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے ساتھ ساتھ دوسری کمیونٹیز کو بھی فائدہ
पहुंचा सकें। बहरहाल हम ये समझते हैं कि जब इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसके घर वाले या उसके दोस्त और अहबाब उसको क्या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। वो फ़ायदा यही है कि उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाल सवाब किया जाए। और कल हम लोगों ने अपने यहाँ मदरसे में शाम को दिन में 12 बजे कुरान ख़वानी का अहतमाम किया है। इंशाअल्लाह उसके लिए उनके लिए कुरान ख़वानी होगी और उसके उन्हें इसाल सवाब किया जाएगा उसके ज़रिए से। और उसी तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, जो उसके सवाब का सिलसिला उससे मुनक़ता हो जाता है, सिवाय 3 चीज़ों के। एक ऐसा इल्म जिससे कि दूसरे लोग फ़ायदा उठाएं, यानी जो शख्स दुनिया से रुखसत हुआ है अगर उसने कोई ऐसा इल्म छोड़ा है जिससे कि दूसरे इंसान फ़ायदा उठाएं। दूसरे ये कि वो सदक़े जारिया जिससे कि दूसरे लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और तीसरे ऐसी औलाद जो उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करे। तो हम ये जानते हैं और ये समझते हैं कि इन तीनों फ्रंट्स पे गुफ़रान भाई इंशाअल्लाह पूरी तरीके से 100% अल्लाह ताला उनको कामयाबी से हमकिनार फरमाएगा। और हमारे सुहेल भाई ने उनके लिए अवार्ड का ऐलान किया है। और जैसे हमारे अभी कौसर उस्मान साहब ने फरमाया कि वो कई लोगों की फ़ीस दिया करते थे और उसके ज़रिए से उनकी मदद किया करते थे। हमें नहीं मालूम कि अमूबा की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, लेकिन बेहतर ये होगा कि उनके लिए अगर सर सैयद डे के मौके पर अगर कमेटी पास कर दे तो उनके नाम पर स्कॉलरशिप का ऐलान हो। और उस मौके पर जो मैगज़ीन निकलती है उसमें तमाम लोग या जो लोग भी उन पर मज़ामीन लिख सकते हों, आर्टिकल्स लिख सकते हों, वो लिखें जिससे कि उनकी खिदमात को एक जगह पर जमा किया जा सके। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला गुफ़रान भाई की मग़फ़िरत फरमाए और उनके घर वालों को, उनके दोस्त और अहबाब को उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनके मिशन को आगे बढ़ाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग सब यहाँ पे जमा हुए हैं ऐसे शख्स को याद करने के लिए जिसने बेलौस खिदमत की। मेरा तो बहुत कम 12 साल से कम 7 साल तो हम लोगों की बहुत बड़ा लॉस है। जो पूरा नहीं हो सकता किसी भी कीमत में। उन जैसा शख्स मिलना नामुमकिन है। एसोसिएशन के लिए भी बहुत उन्होंने खिदमत की, बेलौस खिदमत की, खामोशी से काम करते हैं और खामोशी से आप लोग का सबका बहुत शुक्रिया। और आपसे मैं उसमें गुजारिश करूँगी कि आप लोग हम लोग का सब साथ दें ताकि हम मिशन को पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया। बस 2 मिनट और तशरीफ रखें, उनके लिए इसाल सवाब भी हो जाए। हज़रत मौलाना खाली तशरीफ है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह हमने जितने भी गुनाह किए हैं सब माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हम लोग को अपना सच्चा बंदा बना दे। या अल्लाह हम लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा गुलाम और उम्मती बना दे। या अल्लाह गुफ़रान भाई ने जो भी नेक काम किए उनको बेहतरीन अजर अता फरमा, उनकी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दे। या अल्लाह उनको कब्र में करवट जन्नत अता फरमा। या अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल दे। या अल्लाह उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फरमा। या अल्लाह उनको क़यामत के रोज़ हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक से जाम कौसर पीना नसीब फरमा। या अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। या अल्लाह उनके घर वालों को सब्र जमील अता फरमा। उनके घर वालों को उनके नक्श कदम पे चलने की तौफीक अता फरमा। उनके घर वालों को उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाल सवाब करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह तमाम लोगों की जान माल इज़्ज़त अपने ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह तमाम लोगों का खात्मा ईमान पर फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम।
وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وازواجہ والبیتہ اجمعین برحمتک یا رب.